تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا دھارا ہی بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام اور ان کے وصال کے سفر کا ایک تاریخی اور محترمانہ جائزہ۔ تو ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ان الفاظ سے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک طرح سے ایک مشن کے مکمل ہونے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک میراث چھوڑے جانے کا اعلان تھے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ پیغام اب پہنچ چکا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، رخصتی کی نشانیاں۔ آئیے ذرا ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو آخری بیماری سے پہلے پیش آئے، وہ اشارے جو بتا رہے تھے کہ نبوت کا یہ عظیم مشن اب اپنی تکمیل کے بہت قریب ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سال کے اہم ترین واقعات کا اندازہ ہوگا۔ حجۃ الوداع کے اس تاریخی خطبے سے لے کر آخری وحی کے نزول تک اور پھر بیماری کے آغاز تک، ہر واقعہ جیسے ایک الوداعی سفر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ لیکن ہر بڑے تاریخی واقعے کے پیچھے ایک انسانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری سفر شدید سردرد اور تیز بخار سے شروع ہوا۔ یہ وہ جسمانی علامات تھیں جو ایک بہت بڑے روحانی سفر کے آغاز کا پتہ دے رہی تھیں۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں دوسرے حصے میں، آخری ہفتہ۔ یہ وہ وقت تھا جب بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی آخری ہدایات دی۔ یہ لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی ذاتی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شدید بیماری کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے درمیان، یعنی اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھال میں رہنے کو ترجیح دی۔ اور انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آخری نصیحتیں بھی کیں۔ یہ 3 بنیادی اصول تھے جن پر سب سے زیادہ زور دیا گیا: نماز پر ثابت قدمی، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال، اور اپنی قبر کو عبادت گاہ نہ بنانے کی سخت تاکید، جو توحید کے تحفظ کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ یہ الفاظ، بے شک موت کی سختیاں شدید ہیں، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد اور تکلیف کے انسانی تجربے سے براہ راست جوڑتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات کو بھی انسانی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، یوم وصال۔ اب ہم اس آخری دن پر بات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کا محترمانہ تذکرہ کریں گے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے وصال کی اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ موت کو ایک اختتام کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے خالق سے دوبارہ ملنے کے سفر کے طور پر دیکھتا ہے، اور یہی چیز اس واقعے کو ایک گہرا روحانی مفہوم دیتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرسکون اور اطمینان بخش لمحہ تھا۔ سوچئے، اپنی آخری صبح اپنے ساتھیوں کو نماز میں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا، یہ اپنی امت کے لیے آپ کی آخری فکر اور محبت کا کتنا گہرا اظہار تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے، ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخری فیصلہ کن لمحات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، بل الرفیق الاعلیٰ، یعنی بلند ترین ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ الفاظ اس دنیا سے رخصتی اور اعلیٰ ترین مقام کی طرف ایک ابدی سفر کا اعلان تھے۔ 63 سال۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمینی زندگی کا اختتام ہوا، ایک ایسی زندگی جس نے انسانی تاریخ پر وہ نقوش چھوڑے جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں چوتھا حصہ، امت کا غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آخر ہوا کیا؟ اس خبر نے امت کو کس طرح متاثر کیا؟ یہ خبر ناقابل یقین تھی۔ جب یہ مدینہ میں پھیلی تو جیسے صدمے اور شدید غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قریبی ساتھی صحابہ کرام شدید غم اور الجھن کی کیفیت میں تھے۔ آخر انہوں نے اپنے رہنما، اپنے استاد اور اپنے محبوب نبی کو جو کھو دیا تھا۔ اس بحرانی لمحے میں امت کے اندر 2 طرح کے رد عمل سامنے آئے۔ ایک طرف شدید صدمہ اور انکار تھا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف قرآن کی تعلیمات پر مبنی ثابت قدمی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نظر آئی، اور اسی نے قیادت کے ایک فیصلہ کن لمحے کی بنیاد رکھی۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی اور طاقتور الفاظ کہے جنہوں نے امت کو پرسکون کیا،
ان کے ایمان کو دوبارہ ایک مرکز دیا اور اس اجتماعی غم سے نکلنے کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اصول شخصیت سے بالا تر ہے۔ تو آخر میں ہم اس وضاحت کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک میراث، ایک لیگیسی کسی کی زندگی کے بعد قائم کیسے رہتی ہے؟ یہ سوال ہمیں اس پیغام کے تسلسل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو پیغام لانے والے کے جانے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔